من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ طارق کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. یہ قرآن کریم کے پارہ عام کی ایک سورت ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح طریقے پر اپنی رضا کے مطابق اس کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں اس کا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا بنیادی مرکزی مفہوم اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس کی نگرانی ہو رہی. جو کچھ بھی تم کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو یا علانیہ کرتے ہو، گھر میں کرتے ہو، بازار میں کرتے ہو، صحراؤں میں کرتے ہو، جنگلوں میں کرتے ہو، جہاں بھی کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو اس کی نگرانی ہو رہی ہے. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب سارے راز کھل جائیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھلی ہوئی شکل میں آ جائیں گے اور اسی کے مطابق تمہاری جزا و سزا کا فیصلہ. یہ ہے اصل مرکزی موضوع کی صورت کا. اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کچھ قسمیں جن کا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں فرمایا کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی. طارق کہا جاتا ہے کسی شخص کو جو کسی کے گھر رات کے وقت میں جائے، رات کو آنے والا مہمان. تو قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی.
پھر خود ہی فرمائے وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ کون ہے رات کو آنے والا جس کی میں قسم کھا رہا ہوں؟ قسم ہے آسمان کی اور رات کے آنے والے کی، اور تمہیں کیا پتا کہ رات کے آنے والا کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ النجم الثاقب، روشن ستارہ، روشنی والا ستارہ وہ ہے جو رات کو آتا ہے، تمہارے پاس رات کو دکھایا دیتا ہے۔ یہ قسمیں کھا کر فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس کائنات میں کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایک نگراں مقرر نہ ہو۔ ہر ایک فرد بشر پر، انسان ہو یا جن ہو، اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے۔ یہ دو قسمیں کھا کر، آسمان کی اور رات کو آنے والے روشن ستارے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر شخص کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ یہاں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی ان کی بات مانے یا نہ مانے، اسے بے نیاز ہے، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہماری سطح کے فہم اور ہماری سطح کی سمجھ کے مطابق بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں کلام میں زور پیدا کرنے کے، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پکی ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اس وقت قسم کھاتا ہے جب کسی کو پکی بات اچھی ہوتی ہے، بالکل پکا یقین ہوتا ہے جس بات پر، اس پر قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ کے لحاظ سے کہ تم جب اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہو تو قسمیں کھاتے ہو، تو چلو میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ اور اس سے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں زور اور تاکید پیدا ہوتی ہے۔ قسمیں اللہ تعالیٰ سے پھر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس پر اگر غور کیا جائے تو جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی دلیل اس میں پنہاں ہوتی ہے، اس کی دلیل اس میں موجود ہوتی ہے اگر انسان غور کے نگاہ سے دیکھے، جیسے کہ میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کبھی قسم کھانی ہو، بل تو زیادہ قسمیں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ قسمیں کھانا بہت ہی ضرورت کے موقع پر ہونا چاہیے۔ بلا وجہ قسمیں زیادہ کھانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ بہت زیادہ قسمیں نہ کھائیں، لیکن اگر کبھی کھانے کی ضرورت پیش آ جائے، قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے، تو انسانوں کو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یعنی یا تو اللہ کی قسم کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی، بس اللہ تعالیٰ کی صفات کی، لیکن کسی اور مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہ جو بعض مرتبہ لوگ استعمال کر دیتے ہیں، تمہارے سر کی قسم،
تمہاری قسم، تمہاری جان کی قسم، میری جان کی قسم، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسمیں مت کھایا کرو، قسم کا اگر کھانی ہو تو اللہ ہی کی کھانی ہے۔ تو ہمیں تو یہ حکم ہے، اس لیے کہ ہم جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، تو عظمت کا سزاوار اس کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ حکم ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ قسم غیر اللہ کی قسمیں کھانے کی، یہ منع ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل میں تو قسم کھانے کی ضرورت ہے نہیں، اور جس چیز کی قسم کھانی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پابندی نہیں، تو وہ زمانے کی قسم انہوں نے کھائی، فجر کے وقت کی قسم انہوں نے کھائی، قیامت کے دن کی قسم انہوں نے کھائی، اور آج اب یہ آسمان کی قسم اور سورج کی قسم اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم، یہ اس واسطے کہ ان پر اگر غور کرو گے تو جو مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کی شہادت تمہیں اس میں مل جائے گی۔ تو فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے کی، روشن ستارے کی، کہ تم پر ایک نگراں مقرر ہے۔ اس قسم کے اندر دو باتیں ایسی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے تو ان کا تعلق یہ ہماری نگرانی سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آسمان کا جو لفظ ہے وہ پوری اوپر کی ساری کائنات کو محیط ہے، اس میں خلا بھی ہے، اس میں ستارے، چاند ستارے بھی ہیں، اس میں آسمان جو آگے جا کر ایک وجود رکھتا ہے وہ بھی ہے۔ وہ سارے کائنات کا جو ہمارے اوپر کی کائنات ہے اس سب کا نام سما ہے، اس سب کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ، آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ اس خلا کی انتہا کہاں ہو رہی ہے، اور فاصلوں کو ناپنے کے لیے نئی نئی اصطلاحیں ایجاد کر لی، یعنی فاصلوں کو ناپنے کے لیے جو آسمان کے جو اجرام ہیں ان کو ناپنے کے لیے، ان کے فاصلے ناپنے کے لیے نئی اصطلاح مقرر کی، نوری سال یا شعاعی سال، یعنی ایک روشنی کی شعاع اگر 1 سال تک سفر کرے، وہ شعاع جو سورج کی روشنی چند سیکنڈ کے اندر ہم تک پہنچا دیتی ہے، وہ اگر پورے سال سفر کرے جتنا فاصلہ ہوتا کرے گی، 1 نوری سال کہلائے گا، 1 شعاعی سال کہلائے گا۔ اور لاکھوں شعاعی سال تک ستاروں کی ستارے پھیلے ہوئے ہیں، ستاروں کے لاکھوں شعاعی سال تک پھیلے ہوئے ہیں، کچھ انتہا ابھی تک دریافت نہیں ہو پائی سائنس کو، وہ سب سما ہے۔ تو یہ اس آسمان کی قسم کھا کر بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح آسمان کی جو یہ اجرام ہیں یہ سب ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت تمہاری نگاہ، تم ان کی نگاہ میں ہو، تم وہاں کی ان کی خبر نہیں پا سکتے، لیکن وہ آسمان کی ساری فضا، اس کا خلا، اس کے اندر پائے جانے والے اجسام، یہ سب جیسے کہ نگرانی کر رہے ہیں تمہاری۔ یہ تو ہے آسمان کی قسم کہ آسمان جیسے نگرانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نگراں مقرر کر رکھے۔ دوسری بات یہ کہ ستارے کی قسم کھائی ہے، ستارے کی، تو ستارے بھی
آسمان کے جو ستارے ہیں روشن ستارے وہ بھی زمین کے تمام ساری زمین کے اوپر محیط ہیں اور زمین کے پر ہونے والے سارے واقعات کا نظارہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان ستاروں کا حال یہ ہے کہ دن کے وقت میں تو یہ چھپے رہتے ہیں، روشن اس کی روشنی سورج کی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ان میں ان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور نظر نہیں آتے، رات کو نظر آتے. تو مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کا حال بھی یہ ہے کہ اس وقت تو جس کسی نے کوئی عمل کیا ہے وہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے اعمال نامے میں محفوظ ہے، سامنے نہیں آیا. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور میدان حشر میں بندہ پہنچے گا تو اس کے سارے اعمال کا کچا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا، جیسے ستارے کی روشنی رات کو سامنے آ جاتی. تو یہ سب قسمیں کھا کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جنات کی ہو، ہر جان کے پیچھے کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے. نگراں دو معنی میں، ایک اس معنی میں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا لکھنے والا موجود ہے. کرامن کاتبین جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، انسان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نیکی تو جو ہی بندہ کرتا ہے فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، اور برائی جو کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اسے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توبہ انتظار کرتے، اگر توبہ کر لی تو نہیں لکھیں گے، لیکن توبہ نہیں کی تو پھر اس کو لکھا جاتا ہے. ہر وقت انسان کے اوپر یہ نگراں مقرر ہے، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں تک کہ زبان سے نکلنے والی ہر بات بھی لکھی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اس کو محفوظ کرنے والا موجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کا جواب دینا ہوگا. تو ایک تو معنی حفاظت کے ہے، دوسرے معنی حفاظت کے یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا تو خود ان کے جسم کی حفاظت کے لیے بھی بہت سے فرشتے مقرر کیے. یہ جو انسان کا وجود ہے یہ پوری ایک کائنات ہے، ایک مشینری ہے جو کام کر رہی ہے. یہ جوڑ جو ہے کس طرح حرکت کر رہے ہیں، کس طرح ان کے اندر قوت آ رہی ہے، کس طرح اندر طاقت آ رہی ہے. اور یہ ایسا وجود ہے کہ ذرا سا کہیں پھسل جائے، ذرا سی دیر میں کچھ اس کو حادثہ پیش آ جائے تو ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ پر نگراں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا کہ وہ جب تک اس کی زندگی ہے، جب تک اس کے اندر سلامتی اس کی قسمت میں ہے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ تو حفاظت ہو رہی ہے، خود بخود ہو رہی ہے، مسلمان کی بھی ہو رہی ہے، کافر کی بھی ہو رہی ہے، نیک آدمی کی بھی ہو رہی ہے، برے آدمی کی بھی ہو رہی ہے، فاسق و فاجر کی بھی ہو رہی ہے. اسی طرح اعمال بھی ہر ایک کے لکھے جا رہے ہیں اور آخرت میں جب پیش ہوں گے تو سب سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا. تو اس بات کی طرف متوجہ اگر انسان کے دل میں یہ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے
کہ ہم ہر وقت نگاہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر زبان سے نکلنے والی بات اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ہماری زندگی درست ہو جائے اور ہم گناہوں سے، معصیتوں سے، برائیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔